حضرت یہ فرمائیں کہ کیا بچوں کی تربیت کرنے کا فائدہ صرف اسی دنیا میں ہے یا ہر دو جہان میں اس کا فائدہ اور اجر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اسلام جو ہے وہ ایک کامل دین اور نہایت خوبصورت دین ہے، اور اس میں ہر کام جو ہے وہ اپنے ساتھ اجر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے متعلق فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا ہر پہلو اس کو اجر دلاتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ اسے اجر ملتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پہ بھی اسے اجر ملتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے، اس لیے اس کا ہر معاملہ جو ہے وہ اجر ہی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر وہ انسان اس کانٹے دار شاخ کو یا اس کانٹے کو راستے سے ہٹاتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو ایک طرف اسے تکلیف پہنچی، وہ اس پہ اسے اجر ملا، اور دوسری طرف اس نے تکلیف دہ چیز کو دوسروں کے لیے راستے سے ہٹا دیا، پرے کر دیا تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو اس پہ بھی اسے اجر ملا۔ یہی حال اولاد کی صورت میں ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر کسی کے 3 بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ 3 بچے ان والدین کے لیے جنت میں جانے کی ایک ضمانت بن جاتے ہیں۔ کسی عورت نے کہا کہ حضور اگر 2 فوت ہوئے ہوں، تو حضور نے فرمایا 2 بھی فوت ہوئے ہوں تو وہ بھی تکلیف کی بات ہے، اس کو بھی جنت مل جاتی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے پوچھا حضور کہ اگر کسی کا 1 فوت ہوا ہو تو چونکہ ایک بچے کی بھی تکلیف بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں بھی فرمایا کہ وہ ایک بھی اس کو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اب اس طرف تکلیف کی صورت میں اسے جنت کی بشارت دے دی، دوسری طرف فرمایا کہ جو بچے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو ان کی اچھی تربیت جو ہے وہ بھی والدین کی نہ صرف اس دنیا میں نیک نامی کا باعث ہوتی ہے بلکہ آخری زندگی میں بھی، اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے ان کے درجات بڑھانے اور ان کے اجر کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا عمل جاری رہتا ہے، جس کا اجر انہیں ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی اس نے درخت لگایا، کوئی ایسا کام کیا جس کا صدقہ جاری ہو گیا، ایسا علم اس نے دیا جو نفع رساں ہے، جو آگے جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ اور تیسری فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو جو نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس دعا کے نتیجے میں اس کے درجات دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون میرے گھر آئی، مانگنے والی مسکین خاتون تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کچھ سوال کیا یا اس کی حالت کو دیکھ کے میں نے اس کو تلاش کیا تو گھر میں صرف 1 کھجور ملی، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس نے وہ کھجور کے 2 حصے کیے اور 1 حصہ ایک بچی کو دے دیا اور ایک کو دے دیا، اور تیسرا خود کچھ نہیں کھایا۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو مجھے 3 کھجوریں ملی، میں نے وہ 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی۔ اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو اور 1 کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگی تھی کہ ان دونوں بچیوں نے اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا کے ماں سے مانگ لی، اور ماں نے وہ جو منہ تک کھجور گئی ہوئی تھی اسے توڑ کے آدھی پھر ان میں دے دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ کے بہت مجھے یہ نظارہ دیکھا اور بڑا مجھے اس پہ حیرانگی، محبت، ایک تعجب ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور نے اس پہ فرمایا کہ یہ بچیاں جن کو عطا ہوتی ہیں وہ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آگ سے پردہ ان کے ذریعے سے پیدا کر دیتا ہے، یا گویا ان کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے گی تو وہ نیک اور صالح ہوں گے، ورنہ اگر وہ تربیت نہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ زندوں سے مردے بھی نکال دیتا ہے اور بعض اوقات مردوں سے زندے نکلتے ہیں۔ تو انبیاء، قرآن کریم کی تاریخ محفوظ ہے کہ اس میں آتا ہے، حضرت نوح کے بیٹے کے متعلق آتا ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جو خود اس زمانے کے نبی کے اعمال کے برعکس تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کو اس کے اہل سے ہی نکال دیا۔ فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، چونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے، تیرے عمل کے ساتھ نہیں ملتا، اس سے تیرا اہل ہی نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد کو اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں شمار کرتا۔ اسی لیے یہ جو ابھی آپ نے شعر بڑے خوبصورت حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے بیان فرمائے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہوں میری طرح دین کے منادی۔ یہ ہے کہ اسلام کے منادی، حضور کی خواہش یہ تھی کہ میری طرح وہ دین کے منادی، تب وہ آپ کے اہل شمار ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی، ایک ایک اس میں جوہر ہے، ایسا ایسا ہیرا ہے جو دین کا منادی۔ تو یہ اسلام نے گویا بتا دیا کہ تربیت جو ہے، ایک تو دعا کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں اگر ایسی نیک اور صالح اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو نہ صرف اس دنیا میں وہ اس کی نیک نامی اور اس کے اجر کا باعث ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، بلکہ اخروی زندگی میں بھی جب بچے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی درجات بڑھتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے نہیں تھکتا، جتنی دعا کر لوں وہ میں نہیں کبھی نہیں تھکا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے کہ وہ بتا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے ایسے نیک اور صالح اولاد جب انسان چھوڑ کے جائے گا تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوتی ہیں اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ اور خضر حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ایک درجے کا بندے کا ایک درجہ بڑھاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ کس جو ہے بڑا وجہ سے بڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیری اولاد ہے جو تیرے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ترقیات جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو تربیت کی ہوئی جو ہے وہ کسی جگہ بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، دنیا میں ہوں گے تو اس بچے کی اپنی زندگی بھی اچھی ہوگی، والدین کے لیے نیک نامی ہوگی، ان کے لیے راحت کا جو ہے سامان ہوگا، اچھا تعارف ہوگا، وہ دین کے خدمت گزار ہوں گے، دین کو فائدہ ہوگا، ان بچوں کو فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ۔ اور اگر اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ بچے جو ہیں اگر والدین نیک ہیں تو بچے نیک ہیں تو دونوں جنت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ بالکل۔ تو بہت سارے پہلو ابھی ہم ان پہ آپ نے ایک کسی پروگرام میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی ایک ارشاد پڑھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا یہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں یا یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے۔ اولاد ایسی ہو جو نیک صالح دین کی خادم ہو، یہ اولاد اگر وہ مانگتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے۔ اگر وہ صرف اولاد لے لینا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ورنہ تو ایسا فرمایا کہ یہ خواہش جو ہے بالکل فضول ہے، بلکہ اور قرآن کریم کا جیسے ہے کہ وہ تو آزمائش ہے انسان کے لیے، تو اور واقعتاً جو ہے وہ انسان کو بہت سارے گناہ جو ہے وہ تو ان کی وجہ سے کرتا ہے۔ بالکل۔ اپنی اگر ذات تک محدود ہو اس کو اپنے لیے کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے اس وجہ سے فتنے میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھے ہم سب کو ان سب چیزوں سے۔